السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، جو اس وقت خطرات منڈلا رہے ہیں، جو نون لیگ کے اندر جو اس وقت خوف ہے اور خدشات ہے، وہ اس کے کافی سارے ثبوت سامنے ہیں، اور اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی فکر لاحق ہے، اور ایک سروے نون لیگ کے اندرونی حلقوں میں کروایا گیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم جو اسحاق ڈار صاحب کا نام ہے اس کے حوالے سے، اور پھر جو انٹرم سیٹ اپ جو سیکشن 230 آرٹیکل جو اس کا سیکشن الیکشن ایکٹ کا 2017 کا ہے، وہ اس کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے، پہلے سارے اس کے اوپر شور شرابہ کر رہے تھے، مخالفتیں کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں مان رہے تھے، ان کی پارٹی بھی نہیں مان رہی تھی، پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات تھے، لیکن آخر میں وہی ہوا، سب کو ساتھ ملا لیا حکومت نے، کسی کو ڈراوا دے کے ملوایا کہ اگر یہ نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو ایک اسٹیبلشمنٹ بھی ہے ادھر، عمران خان ہے، یہ سارا کچھ اپنی مرضی سے کریں گی، اسٹیبلشمنٹ کچھ اور کرنا چاہتی ہے، اس طرح کے وہ کروا کے اور کچھ لالچ دے کے چھوٹے گروپس کو، چھوٹی پارٹیز کو انہوں نے اپنا کام کروایا۔ اور رضا ربانی صاحب نے ہمیشہ کی طرح مخالفت تو کی، لیکن اسی طرح کی مخالفت کی جس طرح انہوں نے وہ جب کہا تھا کہ یہ ووٹ پارٹی کی امانت ہے، بس وہ ایک ٹوکن مخالفت جسے کہتے ہیں، پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کر سکتے ظاہر ہے، لیکن یہ اسی طرح کی مخالفت تھی۔ اب دوسری سائڈ پہ صورتحال یہ ہے کہ خود ایک طرف خواجہ آصف صاحب بھی اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ہیں، اور بھی کچھ اندرون خانہ جو پارٹی کے اندر ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ہے، لیکن جو تقسیم ہے اور جو نواز شریف صاحب جو چاہتے ہیں اس کے آگے کوئی بھی اس طرح سے مخالفت نہیں کر رہا ہے۔ ٹی وی کے اوپر اس وقت نون لیگ کو اس وقت سب سے زیادہ خدشات ہیں کہ کہیں الیکشن ڈیلے نہ ہو جائے، یہی وجہ کہ کبھی وہ اپنا وزیر اعظم بنوانا چاہ رہے ہیں اور کچھ سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے واضح ثبوت اس وقت ملتے ہیں جب کچھ صحافی جو ہیں وہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں یہ، اور خاص طور پہ جو سینسز ہے جو ہونی ہے، حلقہ بندیاں ہونی ہیں اور مردم شماری ہونی ہے، اس کو اس وقت بڑے دھڑلے کے ساتھ بنیاد بنا رہے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے صحافی بھی ہیں جو ان کے سامنے سوالات رکھ رہے ہیں نون لیگ کے سامنے کہ آپ تو وہ تھے جنہوں نے کے پی اسمبلی کو بھی جب ٹوٹی تو الیکشن کا اس وقت سینسز کا بہانہ لگایا تھا کہ مردم شماری ہوگی، نئی حلقہ بندیاں ہوگی، جو مرضی ہو جائے اس کے مطابق الیکشن لڑیں گے، نیا الیکشن ہوگا اس کے مطابق۔ اور اسی طرح جو دہشت گردی کے واقعات کو بھی کچھ صحافی جو ہیں وہ بڑے اس کے اہتمام کے ساتھ اس چیز کو بنیاد بنا کر اگرچہ وہ سوالات سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے خود جب حکومت سے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو حکومت بھی چونک جاتی ہے کہ یہ والے سوال کیوں ہو رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی ہے، اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک سروے کروایا گیا ہے، نون لیگ کے اندر کروایا گیا ہے، یہ کسی اور نے نہیں، منیب فاروق صاحب نے ایک شو میں ڈسکلوز کیا اس چیز کو کہ نون لیگ کے اندر سروے کروایا گیا، کیونکہ منیب فاروق کا میں نے اس لیے نام لے رہا ہوں، ابھی انہوں نے نون لیگ کی گڈ بک میں سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو بھی اس ٹائم کیا جب کسی کو انٹرویو نہیں دے رہے تھے وہ، تو وہ انہوں نے بتایا کہ جو ایک نروز ریکننگ سروے، یعنی کہ ہوش اڑا دیے ہیں، جس نے انہوں نے یہ لفظ بولا ہے، جس نے سروے کا جو رزلٹ آیا ہے وہ ظاہر عمران خان کے حق میں آیا ہے، اور جو پنجاب کے اندر سروے کروایا گیا ہے اپنے حلقوں کے درمیان میں کروایا گیا ہے، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس کی وجہ سے نون لیگ مکمل مخمصے کا، پریشانی کا اور کنفیوژن کا شکار ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو تب بھی انہیں کنفیوژن ہے، اور اگر نگران سیٹ اپ بالکل غیر جانبدار ہو اس چیز کو لے کے بھی ان کو کنفیوژن ہے، کبھی وہ اتحادیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت جو حکومتی حلقوں کے درمیان میں، اور یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ اس وقت جب ایڈیٹوریل بھی اس انٹرم سیٹ اپ کے خلاف آ رہے ہیں، جس ٹائم زیادہ تر جو تعداد ہے صحافیوں کی وہ بھی اس اسحاق ڈار صاحب کو، اور جو سیکشن 230 کے ساتھ کیا ہے، الیکشن ایکٹ کے 2017 کے 230 کے ساتھ جو کیا ہے، جس کے اندر کیا، اس کے اوپر بھی کافی ترمیم ہو رہی ہیں۔ آپ ایڈیٹوریل دیکھ لیں، آپ آرٹیکل دیکھ لیں، کالم وغیرہ جو اردو اخبارات میں چھپ رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، آپ رائے دیکھ لیں، آپ ایون خواجہ آصف صاحب کی اور دور نہ جائے جنہوں نے خود کہا کہ ایک پلیئر جو مین ہے، جو وزیر خزانہ رہا ہے، جو حکومت کے اتنا قریب ہے، بڑا ہے، تو زیب نہیں دیتا کہ امپائر اس کو بنایا جائے۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سارا کچھ خدشات کے باوجود خطرہ جو ہے وہ ہر کسی کو عمران خان سے محسوس ہو رہا ہے، خواہ وہ میڈیا ہے، خواہ وہ کوئی اور حلقے ہیں،
خواہ وہ پی ڈی ایم ہے، خواہ وہ مولانا ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، یا پیپلز پارٹی ہے، یا خود نون لیگ ہے اس کی جماعتیں ہیں، سب کو خطرہ جو ہے وہ اسی سے محسوس ہو رہا ہے، اور اندرون خانہ سب کو اس چیز کا بھی خطرہ ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے، تب بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا، الیکشن ٹائم پہ ہو جائے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کچھ ہو۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 1.5 مہینہ پہلے آئیں گے، یعنی کہ الیکشن کیمپین، یعنی کہ اگر انہوں نے نومبر میں ٹارگٹ رکھا ہوا ہے جس طرح کہا جا رہا ہے، تو اس حساب سے تو وہ ستمبر کے مڈ میں آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہی وہ تاریخیں ہیں، یہی وہ ڈیٹس ہیں جب قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ اپنا منصب سنبھالیں گے، تو یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں، لیکن خدشات اور خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جب پوچھا جائے کہ آپ 2 مہینے کا سیٹ اپ کیوں نہیں 2 مہینے کے لیے اسمبلی مدت پوری کرے اور 2 مہینے کے اوپر چلی جائے، اس کے اوپر بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جس وقت کے پی اور پنجاب کی اسمبلیوں کے اوپر آئین کی خلاف ورزی کے اوپر سوالات کیے جاتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر اب ان کے پاس یہ بھی جواز نہیں ہے کہ مدت پوری ہونی چاہیے، اوپر نہیں جانا چاہیے، آگے نہیں جانا چاہیے، الیکشن پیچھے نہیں جائے، کیونکہ یہ خود اس چیز کو، اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ سیٹ کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ چیزیں تھیں جو ڈسکس کرنی تھی، اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔